بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بندے کے والدین فوت ہو جاتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور وہ بیٹا ان کی نافرمانی کیا کرتا تھا، پھر وہ ان کی موت کے بعد ان کے لیے مسلسل استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ جو بری و ذمہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے نگران فرشتے اس وضو کے ٹوٹنے تک مسلسل تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو حکمت بھلائی والی مجلس میں بیٹھتا ہے لیکن عمل صرف شر کی بات پر کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ریوڑ والے کے پاس آیا اور اس سے ایک بکری مانگی۔ چرواہے نے کہا، اس ریوڑ میں جو سب سے اچھی بکری ہو اس کا کان پکڑ کر لے جائیں، اور وہ شخص ریوڑ کے پاس گیا اور بکریوں کے نگرانی والے کتے کا کان پکڑ کر اسے لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے ذکر کے لیے کون سا کلمہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار یا اس سے زیادہ بار یہ کلمات کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کے درخت لگائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت عزیز ہیں، وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ یوں کہنے لگے، میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔